اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 139 میں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: مسلمانوں، نہ تو تم کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سر بلند ہوگے۔ اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں مسلمانوں، نہ تو تم کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، مطلب کہ غمگین بھی نہ رہو، اداس بھی نہ رہو، اور نہ کمزور پڑو۔ اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سر بلند ہوگے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں مسلمانوں کو کہ تم مومن رہو۔ اگر مسلمان مومن رہے، اپنے ایمان کی سلامتی کرے، اپنے کو صرف مسلمان بن کر نہ رہے بلکہ مومن بن جائے، مومن کے طور پہ رہے۔ مسلمان بننا ہی کافی نہیں ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مومن بنے۔ اب مومن بننے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، حدیث اور قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، اور مومن بننے کے لیے ہر گناہ سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، جنا سے، مکر و فریب سے، دھوکہ سے، غداری سے، چوری چکاری، لوگوں کو ستانے سے، کسی کو پریشان کرنے سے، جواری، شرابی، ہر گناہ سے انسان کو دور ہونا پڑے گا، قسم سالات کا پابند ہونا پڑے گا۔ ہر گناہ سے دور ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، نماز کو قائم کرنا پڑے گا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ ساری چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا، اور جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا ان سے دور ہونا پڑے گا، تبھی ہمارے ایمان مضبوط ہو سکتا ہے اور ہم مومن بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کو تابعداری کرے، اس کی اتباع کرے اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لے، تبھی ہم مومن ہوں گے، اور جب ہم مومن بنیں گے تو ہم غالب ہوں گے۔ یہاں فرماتے اگر تم واقعی مومن رہو یا مومن بنو تو تم ہی سر بلند ہوگی اور تمہاری جیت ہوگی۔ جو کہ عہد والے دن 70 مسلمان صحابی شہید ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حدیث دیتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دیندار لوگ مال و جان کا نقصان اٹھاتے رہے، لیکن بالآخر غلبہ انہی کا ہوا۔ تم اگلے واقعات پر ایک نگاہ ڈالو تو یہ راز تم پر کھل جائے گا۔ اس قرآن میں لوگوں کے لیے بھی امتوں کا بیان بھی ہے، اور یہ ہدایت و واعظ بھی ہے، یعنی تمہارے دلوں کی ہدایت اور تمہیں برائی بھلائی سے آگاہ کرنے والا یہی قرآن ہے۔ مسلمان کو یہ واقعات یاد دلا کر پھر مزید تسلی کے طور پر فرمایا کہ تم اس جنگ کے نتائج دیکھ کر بددل نہ ہو جانا، نہ مغموم بن کر بیٹھ رہنا۔ فتح و نصرت، غلبہ اور بلند و بالا مقام بالآخر مومنوں تمہارے لیے ہی ہے۔ یہ جنگ عہد اس لیے تھی کہ ہم صابروں کو اور غیر صابروں کو امتحان کر لیں، مطلب کہ کون صبردار ہے، کون بے صبرہ ہے، اس کا امتحان کر لیں، اور جو مدت سے شہادت کی آرزو رکھتے تھے انہیں کامیاب بنائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دشمن کی ملاقات کی آرزو نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور جب میدان میں پڑ جائے پھر لوہے کی لاٹ کی طرح جم جاؤ اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رہو۔